دوستو، یہ بات ہے 10 اپریل 1912 کی۔ RMS ٹائٹینک دنیا کا سب سے پہلا لگژری اور دنیا کا سب سے بڑا جہاز اپنے پہلے سفر پر نکلتا ہے۔ یہ جہاز ساؤتھ ہیمپٹن لندن سے نیو یارک جا رہا تھا۔ اس میں ہر طرح کے لوگ سفر کر رہے تھے، مثلاً اس ٹائم کے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، ایکٹر اور امیگرینٹ جو کہ امریکہ جا رہے تھے اپنی بہتر زندگی کی تلاش میں۔ اس جہاز کے کپتان 62 سالہ ایڈورڈ جان سمتھ تھے۔ یہ جہاز 269 میٹر تک لمبا اور 50 میٹر تک اونچا تھا۔ اس زمانے کے $7.5 ملین کاسٹ آئی تھی، جو کہ آج کے لگ بھگ $400 ملین کے برابر ہے۔ جہاز کے اندر کی سہولیات کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہ تھیں۔ اس جہاز کو انسنکیبل، یعنی اس کا مطلب کہ اس کو بنانے میں اتنی احتیاط برتی گئی تھی کہ جہاز بنانے والی کمپنی کے صدر نے پبلک میں آ کر یہ کہا تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ لیکن اپنے سفر کے صرف 2 دن بعد ہی ٹائٹینک کو اپنے راستے میں آئس برگ کی وارننگ ملنا شروع ہو گئی، یعنی جس راستے سے گزر کر یہ جہاز امریکہ کی طرف بڑھ رہا تھا وہاں پر برف موجود تھی۔ یہ وارننگ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس طرح کی وارننگ سمندر میں تیرنے والے جہازوں کو اکثر ملتی رہتی ہیں۔ لہٰذا ٹائٹینک کا عملہ بھی اس وارننگ کو سن کر 2 بار اپنی ڈائریکشن تبدیل کر چکا تھا اور اسی رفتار سے اپنی منزل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد 14 اپریل 1912 کو 7 اور آئس برگ کی وارننگ ملی، جن کو اس جہاز کے عملے نے اگنور کر دیا اور اسی رفتار سے اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ رات کو تقریباً 11:30 بجے جہاز کے کریو میں موجود وہ لوگ جن کی ڈیوٹی جہاز کی سمت دیکھنے پر لگائی گئی تھی، ان کو اپنے سامنے اچانک ایک بہت بڑا آئس برگ دکھائی دیا۔ عملہ کے لوگوں نے جہاز پر موجود سائرن بجانا شروع کر دیے، جس کا مطلب تھا کہ جہاز میں ایمرجنسی جیسی صورت پیدا ہو گئی ہے، تاکہ جہاز میں سفر کرنے والے مسافر ہوشیار ہو جائیں، اور جہاز کا عملہ جہاز کو موڑنے کی پوری کوشش کرنا شروع ہو گیا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی اور جہاز آئس برگ سے ٹکرا چکا تھا۔ جہاز کے آئس برگ کے ساتھ ٹکرانے کے فوراً بعد کپتان اور انجینئر یہ پتہ لگانے کی کوشش کرنے میں مصروف ہو گئے کہ جہاز آئس برگ سے ٹکرانے سے کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جہاز کا دائیں سائیڈ کا حصہ نیچے سے مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ انجینئر اور کپتان جہاز کی حالت دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جہاز جسے وہ انسنکیبل کہہ رہے تھے وہ ڈوبنے کے قریب ہے، لیکن وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور یہ بات کسی کو بھی ذکر نہیں کرتے۔ جہاز کے آئس برگ سے ٹکراؤ کے بعد کپتان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاز کو اب ڈوبنے سے نہیں بچایا جا سکتا، وہ اپنے کیبن میں آ کر بار بار مدد کے لیے سگنل بھیجنا شروع کر دیتا ہے،
کہ شاید کہیں کوئی سگنل مل جائے اور کوئی جہاز ان کی مدد کے لیے آ جائے۔ یہ سگنل ایک جہاز جو ان سے تقریباً 107 کلومیٹر دوری پر تھا، اس نے یہ سگنل پکڑا، اور یہاں پہ بھی پرابلم یہ تھی کہ وہ جہاز اگر ان کی مدد کے لیے اپنی سمت چینج بھی کرتا تو اسے تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹے لگ جانے تھے ٹائٹینک تک پہنچنے کے لیے، لیکن تب تک ٹائٹینک جہاز مکمل طور پر ڈوب چکا ہوتا۔ اب جہاز کے مختلف حصوں میں پانی بھرنے لگا تھا اور آہستہ آہستہ جہاز آگے کی طرف ڈوبنے لگا، اور آخر کار رات کے 1 بجے تک جہاز اتنا ڈوب چکا تھا کہ اس کے آگے کا حصہ مکمل طور پر پانی کے اندر چلا گیا تھا۔ اب جہاز میں موجود تمام لوگوں میں ہڑبڑی مچ گئی اور ہر کوئی لائف بوٹ میں بیٹھنے کے لیے دوڑ پڑا، لیکن یہاں پر بھی پرابلم یہ تھی کہ جہاز میں کل 20 عدد لائف بوٹس موجود تھیں جو کہ صرف 1200 لوگوں کو ہی لے کر جا سکتی تھیں، اور جہاز میں تقریباً 2200 کے قریب لوگ سوار تھے۔ آخر کار رات کے تقریباً 2 بجے آخری لائف بوٹ پانی میں اتاری گئی، مگر اب بھی جہاز پر تقریباً 1500 کے قریب لوگ موجود تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق تقریباً 2:30 بجے یعنی 2:30 پر جہاز 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ پانی کے اندر جانے لگا، اور آدھے گھنٹے کے اندر تمام جہاز پانی کے اندر چلا گیا۔ جہاز پر موجود لوگ یا تو پانی کے اندر ڈوب کر مر گئے، اور جن لوگوں کو تیرنا آتا تھا وہ پانی میں تیرنے تو لگے، لیکن وہاں جہاں پہ یہ جہاز ڈوبا تھا پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ وہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہی مر گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق جہاز کے کپتان ایڈورڈ جان سمتھ آخر تک اپنی جگہ پر موجود رہے اور جہاز کے ساتھ ہی پانی میں ڈوب گئے، اور یوں دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز اپنی پہلی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی پانی میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا، اور اپنے پیچھے نہ ختم ہونے والی ہزاروں کہانیاں چھوڑ گیا جن کو سلجھانے کے لیے آج بھی ایک پہیلی جیسا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔